Recording in أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلی اللہ توکلنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت کا معاملہ کرے آپ سب کے ساتھ۔ اقبال کی نظم شیطان کی مجلس شورا، اور شیطان کا کیونکہ قرآن مجید نے جو نام استعمال کیا ہے وہ ابلیس ہے، اس لیے شاعری میں اس کو خوبصورتی دینے کے لیے ابلیس کی مجلس شورا۔ تو اصلاً یہ شیطان کی جو مجلس ہے، جہاں مشورے ہوتے ہیں، جہاں لوگوں کی عوام کی تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ کہنا چاہیے، جس کا کل کے جو ہم نے اشعار پڑھے تھے اس میں بہت زیادہ ہائی لائٹڈ جو ذکر ہے وہ عوام کا ہے۔ یہ جو دوسرا مشیر ہے وہ ساری کرامات اپنی جو ہے ان کو ذکر کر رہا ہے کہ کیسے ہم نے جو عوام ہوتے ہیں، عام لوگ جنہیں، یعنی وہ اللہ جس نے آدم کو بنایا اور آدم کو سوچنے سمجھنے والا، یعنی جس کی بنیاد پر انسانوں کے آخرت کے فیصلے ہوں گے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، جس پر ان سے سوالات ہوں گے، ان کے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، اس کو وہ ایک ایکٹیو انسان جو ہے، اس کی سوچ ایک ایکٹیو سوچ ہے، اسے پیسیوزم جو ہے اس میں تبدیل کر دینا، اور اس کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ ہم نے دیکھا پچھلی نسلوں میں، ہماری اپنی نسل میں لوگوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، ہم عورتوں کے ساتھ کیا چکر چل رہے ہیں، مردوں کے ساتھ کیا چل رہے ہیں، بچوں کے ساتھ، لیکن نتیجہ یہ نکل رہا ہے ہر سمت سے اور ہر جہت سے کام ہو رہا ہے۔ اور یہی تھا وہ جو ابلیس کے بارے میں قرآن نے کہا تھا کہ میں ان کے سیدھی جانب سے، الٹی جانب سے، اوپر سے، ہر طرف سے آؤں گا، اور وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ شکر گزار نہیں ہوں گے۔ تو شکر گزاری اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ جس میں انسان کو صرف جو خیر ہو وہ دیکھنا اور اس کو اپریشیٹ کرنا، اور جو شر ہو چاہے وہ اسے کتنا ہی تکلیف دے رہا ہو اس کو جو ہے نظر انداز کر کے، خیر اور شر جو ہے، جب دو چیزیں آپ کے سامنے ہوں تو خیر کو اپریشیٹ کرتے رہنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ انسانوں کے اندر یہ عادت ہمیں ہونی چاہیے، ہمارے اندر اگر ہمارے اندر نہیں ہے، کہ اما شاکرا و اما کفورا، بس یہی اللہ نے دو رستے بنائے ہیں ہمارے لیے کہ یا تو شکر گزاری والے رستے پر زندگی گزارو، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، تو پھر جان لو کہ پھر تو جس رستے پر تم چل پڑے ہو وہاں پہ اینڈ کیا ہوگا، ناشکری کا انجام، جیسے شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا۔ تو اس نے، یا سمجھ لیں ان تمام اشعار کو میں دوبارہ سے کوئکلی آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں، پہلے مشیر کے، پھر ہم دوسرے مشیر کی گفتگو کی طرف جائیں گے۔ تو جو میں نے ابتدائی گفتگو کی اس میں آپ دیکھیں گے تو سارا کا سارا اس میں جو لب لباب ہے ساری بات چیت کا وہ یہی ہے کہ انسانوں کو گائے بھینس، یا آج کی جو ماڈرن لینگویج جو ہے، جو ہماری آج کی جو زبان ہے، اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو زومبیز بنا دینا۔ آپ میں سے اگر کسی نے بھی ایسی موویز دیکھی ہیں کہ جن کے اندر یہ آج کا بھی تو سن رہے ہیں کہ عید پر ایک پاکستان میں بھی زومبی عید کر کے کوئی مووی ہے جو ریلیز کی جا رہی ہے، اور پچھلے 10-12 سالوں میں یا اس سے بھی زیادہ کچھ وقت میں
جو ویسٹرن جو میڈیا ہے اس میں بھی اتنا اس کے اوپر جو ہے وہ موویز بنانا اور لوگوں کو یہ بتانا کہ جی وہ کوئی ایک وائرس ہے جو آ گیا جس سے سارے زومبی بن گئے، یا کسی کے خون میں کوئی چیز شامل ہو گئی، کسی نے کوئی چیز کھا لی، یا کسی کوئی جو ہے وہ زومبی اس کے اندر یہ بیماری تھی، اس کے خون میں کوئی مسئلہ تھا اور اس نے کسی کو بھی جو ہے وہ ٹچ کر لیا، بائٹ کر لیا، یا اس کے وہ قریب رہا تو وہ اس کو بھی بیماری لگ گئی۔ اور وہ سب اگر ہم یعنی وہ کس طرح آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اہمیت نہیں رکھتا، یہ اہمیت رکھتا ہے کہ جو اس سے وہ آپ کے ذہن کو جس چیز کا عادی بنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سارے زومبیز ایک ہی طرف جا رہے ہیں، سارے زومبیز ایک ہی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ کوئی ایک کھڑکی انہیں نظر آ گئی، سب اس پہ چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سب کی ٹیکنیکس الگ ہوں گی لیکن سب یعنی بالکل اسی طرح جس طرح کوئی گائے بھینس اور جو پرندے اور یہ جو ہیں درندے، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب ان کے اندر جو ایلیمنٹ ہے سوچنے سمجھنے کا جب وہ نکل جاتا ہے تو سب کو اگر ایسا افیون کوئی ایسی میڈیسن دے دی جائے کہ جس کے نتیجے میں سب ایک ہی طریقے سے سوچیں، سب ایک ہی کو پسند کریں، سب ایک ہی طریقے پر کام کریں، تو یہ بالکل وہی زومبی ایٹیٹیوڈ ہے۔ تو ضروری نہیں کہ فلموں میں آپ کو جو ایک نقشہ تو آپ کو اسے دیکھ کے سمجھ آتا ہے، شاید وہ جو زومبیز ہوں گے ان کی ادھر سے کھال اتری ہوگی، ادھر خون نکل رہا ہوگا، ادھر سر پھٹا ہوگا، پھر بھی وہ بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ نہیں، مراد یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ان کو کوئی فکر نہیں ہوگی کہ ان کی جو زندگی کے اندر جو دوسرے معاملات ہیں ان کو بس جس ایک آواز کی طرف یا جس ایک یہ بھی ایک منصوبہ ہے، یعنی ظاہر ہے شیطان نے اور مجھے بھی شاید ان کے منصوبوں میں سے 0.001% ہی باتوں کا پتہ ہو۔ شیطان کے جو اصل منصوبے ہیں وہ تو چھپانے کا، جیسے شیطان چھپا ہوا ہے ویسے ہی اس کے منصوبے بھی ابلیس کے سارے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ جتنی بہت ہی مختصر معلومات میں انسان کو جو کچھ پتہ چلتا ہے تو وہ میں آپ سے ذکر کر رہی ہوتی ہوں۔ تو وہ سارا کا سارا منصوبہ کیا ہے کہ ہمیں اسے یہاں ہماری گرامیٹیکل ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں سنگولیرٹی، یعنی ایک سنگولر جیسے ہوتا ہے واحد، تو سب جو ہیں وہ ایک ہی سوچ پر اور ایک ہی جذبے پر اور سب کی ایک ہی خیالات ہوں، اور انہیں کیا بنا دیا جائے، پیسو کر دیا جائے، اور وہ اپنی اس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو جس سے وہ نتیجہ نکالتے ہیں، ماضی کی باتوں کو سوچتے ہیں، تو وہ سب ختم کر دیا جائے، اور وہ بالکل ان کو کوئی شعور کے لیول پر یہ اگلے غالباً جو مشیر ہے اس کی گفتگو میں یہ باتیں آئیں گی بھی کہ ان کا جو شعور سے خود شعوری کا جو لیول ہے وہ ان سے چھین لیا جائے۔ تو اب ان اشعار کو ذرا ایک دفعہ پڑھتے ہیں، اس گفتگو کو ذہن میں رکھ کے آپ ان اشعار کو دوبارہ دیکھیں گے تو اور بھی باتیں آپ کے اپنے لیے آسانی ہوگی سمجھنے کی کہ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، یہ ہماری پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام، یعنی یہ جو ابلیسی نظام ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عوام جو تھی وہ مزید جو ان کے اندر پیدا ہوا اس کے نتیجے میں وہ غلامی ہے، کہ ہر ایک غلامی والی زندگی پر جو ہے وہ اطمینان ہے، اس کو جو ہے وہ کام کرنے میں مسئلہ ہے، اس کو جو ہے وہ مرد کو بھی معذرت کے ساتھ ظاہر ہے کہیں کہیں تو یہ کرنا انسانوں کی مجبوری ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے خاندانوں میں دیکھا کہ ایک خاتون تھی اور انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو جو ہے وہ جسے غلام بنانا کہتے ہیں، مطلب غلام تو نہیں لیکن یہ کہ ان کو اچھے سے جیسے کسی غلام کو زنجیریں ہوتی ہیں، وہ زنجیریں نظر نہیں آتی تھی لیکن ٹائی کر کے رکھا تھا۔ تو اب کوئی انسان جب یہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو دیکھو بڑی طلب چلاک عورت ہے، بڑا اس نے یہ کیا وہ کیا۔ میں ان کے اس فعل پر کوئی کامنٹ نہیں کر رہی، میں صرف ایک تقابلی مطالعہ صرف آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ ہم تو اس بات کے سراسر خلاف ہے، چاہے نتیجتاً انسان کو کیسی بھی زندگی گزارنی پڑے، اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اس میں یہ ایک بہت بڑا سب سے بڑا کرائم ہے ہی یہ کہ کسی انسان کو غلام بنانا۔ لیکن وہ کسی دوسری نسل میں فرض کریں یہ کوئی ساس تھی، ان کی بہو نے دیکھا کہ جی او ہو یہ تو بڑا سسر صاحب کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، انہوں نے کہا کہ جی ساس مر گئی ہیں تو اب چلو سسر کو ذرا زنجیریں کھولو، ان کو بڑا بناؤ۔
وہ پتہ چلا سسر صاحب نے ان کا جو حال کیا، پھر انہوں نے ساس کو سلام کیا کہ بھئی عورت تو بڑی ماسٹر پیس تھا، اس کا دماغ ہے، اس کو پتا تھا کہ یہ آدمی جو ہے وہ ایسا ہے۔ تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد لوگوں میں، تو بعض اوقات بیویاں جو ہیں وہ ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہوتی اس کو کرنے کے سوا، کہ ورنہ تو وہ مرد انہیں 2 دن میں جو ہے وہ طلاق کا جو ہے وہ کھیل کھیل کر ان کو ان کے اماں کے گھر پہنچا دیں گے۔ تو گھر کو بچانے کے لیے عورت پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتی ہے، اسی میں سے ایک یہ حربہ بھی ہے، بیچاری یہ بھی کر کے دیکھتی ہے، لیکن وہ اس سے پہلے ہی وہ قبر میں پہنچی ہوتی ہے ایسے کام کرنے کے نتیجے میں۔ تو خیر، تو آج صرف مرد عورت کی کہانی نہیں ہے، آج کسی بھی آپ پروفیشن کو دیکھیں، کسی بھی یعنی انسان جاب بھی کون سی کرنا چاہتا ہے، وہ جاب کرنا چاہتا ہے جس میں گلے گلے میں پٹا ڈلا ہو۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں، جی ایسے ایسے بڑے نام ہوں گے، لیکن انسان مجبور ہوگا کہ بھئی وہاں پہ بیٹھ کے آفیسز میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، کہیں کوئی ڈسکشن ہو رہا ہو، وہاں اسلام کے خلاف بات ہو رہی ہو۔ ابھی جیسے کہا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں ایران کے خلاف کہیں کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی کچھ بولے، تو مسجدوں میں خاص طور پہ، جیسے یہ ویسٹ ہے ہمارا، تو ویسٹ میں کسی مسجد میں بھی وہ جو ہے وہ کوئی اللہ ماشاء اللہ کسی نے کچھ بول لیا تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا نیکی کا کام کیا ہے۔ وہ 1,000 جو ہے وہ اس نے بھی چوہے مار کے اپنے دفن کیے ہوں گے کہیں، اور بس وہ ایک یہ کام کر لے، تو کسی کے اس ایک کام کو کرنے سے وہ جائز یا نہیں ہوگا۔ ہم یہاں پہ صرف ایک بات بتا رہے ہیں کہ آج کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کوئی اسلام کے بارے میں، میں پچھلے زمانے میں دیکھا کہ آفیسز میں وہ بچے کہیں کام کرتے ہیں یا خاوند کہیں بھائی کام کرتے ہیں، تو جی وہاں حضرت عائشہ کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، کسی کی مجال نہیں ہے کچھ بول کے دکھائے۔ یہ جاب سے اس کو اس نے بولا تو آپ کی مجبوری ہوتی ہے یہ چپ کر کے سننا۔ تو یہ والا جو پیسو جو انسان کا ایٹیٹیوڈ بنا، وہ کہاں سے بنا؟ وہ یہاں سے بنا کہ جب ہماری بہت سی وہی جو پیچھے جو ہم نے ابلیس کا جو اوپننگ تھا کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں جس کو یہ دنیا چاہیے ہے۔ اچھا، اسی میں ایک یہ بات بھی میں یہاں رکھوں کہ اکثر ہم جیسے اور دوسرے لوگ جب یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی 3rd World War ہو رہی ہے اور آنے والے حالات میں یہ ہونے والا ہے اور وہ ہونے والا ہے، میں بہت سے بیکار مشورے دے رہی ہوتی ہوں، مفید تو نہیں کہہ سکتے، کبھی کسی کے کام آ گیا ہو تو پھر ہم اس پہ کہیں گے، لیکن فی الحال تو وہ نظر یہی آ رہا ہوتا ہے کہ بیکار مشورے میں دے رہی ہوتی ہوں لوگوں کو۔ تو لوگ کیوں لوگوں کو سن کے غصہ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ جس دنیا میں انہوں نے اپنا سب کچھ لگایا ہے وہ سن بھی نہیں سکتے، یعنی اس کا ہونا تو بہت محال ہے، وہ سننا بھی پسند نہیں کرتے کہ اس کو کچھ ہوگا، اور اس دنیا میں کوئی جنت خاص تک پہنچ چکا ہو۔ ایک تو چلے پاکستان میں کوئی ایلیٹس رہ رہے ہیں، ان کے اچھا سیٹ اپ ہے، ماں باپ نے جائیدادیں چھوڑی تھیں، ایک تو یہ چلو ہے، ایک یہ کہ آپ آ گئے ہیں کینیڈا امریکہ۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کینیڈا امریکہ میں کچھ ہونے والا ہے ویسٹرن، تو بندے کو آگ لگتی ہے کہ یہ جو ہماری جنت ہے یہ اس سے ہمیں نکال رہا ہے، تو یہ تو ابلیس ہے۔ تو وہ پھر اس طرح سے دیکھتا ہے۔ تو ہماری جو آج غلامی کا جو لیول ہے، کوئی لیول نہیں ہے۔ آج انسان کی جو مجبوریاں ہیں، اس کی مجبوریاں، آج وہ شادی نہیں کر سکتا کوئی مرد، ہم سمجھتے ہیں، ابھی میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے یہ، کہ جب تک وہ اس غلامی کو ایکسپٹ نہ کرے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ میاں اور بیوی دونوں، معروف جملہ ہے کہ ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، تو وہ اس طرح ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی عزت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ بس وہ عورت جو ہے وہ اس نے کنٹرول، وہ مرد کی سب سے پہلے تو ٹریننگ کرتی ہے، وہ جسے ہم ہنی مون کہتے ہیں، وہ جو خواتین ہوتی ہیں اس طرح کی، وہ سب سے پہلے تو ہنی مون سے جب وہ آتا ہے تو وہ انسان کا بچہ بنا کے لاتی ہے اسے، کہ یہ جو ہے ابھی اس کا پہلے تو دماغ ٹھیک کیا جائے، اب اس کے بعد جو ہے وہ ماں باپ کے سامنے جب وہ پیش ہوتا ہے، اس کے بعد تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وہ بچہ ہی نہیں ہے جو کبھی ہمارے گھروں میں رہتا تھا۔ تو پھر آج تو شادی نہیں ہو سکتی، اور ہم سمجھتے ہیں بھائی شادی کرنے کے لیے مردوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے، اور باقی ہر ایک کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ خود کرے گا۔
ہم یہاں یہ ترغیب نہیں دے رہے کہ میں مرد جو ہیں، لیکن میں صرف اس جملے کی آپ کو نوعیتیں اور کتنی جہتیں ہو سکتی ہیں۔ تو ہر جگہ ہمارے مزاج کے اندر ایسا سسٹم بنا دیا گیا ہے کہ اب وہ غلامی ہم خود پسند ہے، ہمیں ہم اسی طرح رہنا چاہتے ہیں۔ تو ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ اب بس ہمیں یہی پٹی پڑھائی کے یہ ہے کہ بس نمازیں پڑھتے رہو، سجدے کرتے رہو، وظیفے کرتے رہو، اور بس اب یہ غلامی تو بس ہمارا مقدر ہے۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، وہ کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی مشکل سے کسی کو ہم یہ چورن اپنا بیچتے ہیں اسلام کا، اور وہ بھی ایسے اسلام کا جس کو پیسو اسلام کہتے ہیں، کہ انسان ساری زنجیریں توڑ کے ایک رب کی غلامی میں آ جائے۔ اس کے لیے اس کو سود، سب سے پہلے گھر میں تو یہی لڑائی شروع ہو جائے گی کہ بیوی کو اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو شوہر اس کے خلاف ہوگا، اور سارے بچوں کو بھی، بچے بھی ظاہر ہے شوہر کے ساتھ ہوں گے، اور اگر شوہر کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو بیوی اور بچے اس کے خلاف ہوں گے، تو لڑائی تو یہیں سے پیدا ہو جائے گی۔ پھر شادی وادی کرنی ہے بچوں کی تو وہاں مستقل لڑائی ہے کہ پہلے تو اپنا ہی بچہ نہیں مانے گا کہ ایسی شادی کی جائے، پارٹنر کو منانا، بچے کو منانا، پھر وہ جو سیکنڈ پارٹی ہے، لڑکا یا لڑکی جو دوسری پارٹی ہے، ان کے گھر والوں کو، ان کے رشتہ داروں کو، امپاسبل۔ تو امپاسبل تو انسان کے، کوئی انسان اگر اس فلسفے کو خرید بھی لے، اس چورن کو جو ہم بیچ رہے ہیں، نوح علیہ السلام جو بیچتے رہے 950 سال تک اور کوئی خریدار نہیں تھا، تو آج بھی نہیں ہے۔ یہ وہی دعوت ہے، نوح علیہ السلام والی دعوت۔ آج جب نوح بنے گا کوئی تو اسے بھی اپنے بچوں کو ایک دو کو تو لڑکانا پڑے گا، یعنی یہ تو اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح امتحان لیتا ہے۔ تو ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے، تو وہ اس کے ارد گرد اتنا پریشر ہوتا ہے کہ پھر وہ کتنی کتنی دور چلے گا وہ بندہ، وہ قدم چلے گا، 2 قدم، سال، 2 سال، 10 سال، کتنا چلے گا، لیکن انسان ہمیشہ موت کے، یعنی اکیلا مر رہا ہوگا پھر تو بستر پہ، سوشل لائف اس کی کوئی نہیں ہوگی، اور وہ بستر پہ بھی وہ جس طرح علامہ اقبال کا حال ہوا تو پھر وہی حال ہوگا۔ تو یہ ہماری سید پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی اور ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام، یعنی آج جو ہیں وہ کوئی صوفی ہو یا کوئی ملا ہو، سب کے سب ایک بادشاہی نظام جو ہے ملوکیت، یعنی جو ہمارے اب اسی کے سب جو ہیں بندے بن کے بیٹھے ہیں، اور سب اسی کی مالا جپت رہے ہیں۔ وہ صوفی بھی ان کے خلاف نہیں بولے گا، اور وہ جو ملا ہے وہ بھی نہیں بولے گا۔ اس کے اوپر بھی بڑا بڑا کام ہوا ہے کہ ہم لوگوں کو ہمارے اندر سے اسلام کی جو یہ اصل روح تھی، جسے جہاد ہم کہتے تھے، اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگیوں کو لگانا، یہ پورا جذبہ جہاد، جذبہ قتال، اور یہ اللہ کی محبت کا جذبہ یہ نکال دیا گیا، اور اس کی جگہ دوسری محبتوں نے ڈیرے لیے۔ اور پھر جب وہ ڈیرے لیے تو پھر آج ہمارے ہاں چاہے کسی صوفی کے پاس چلے جائیں، ملا کے پاس چلے جائیں، وہ بندہ ایک ہی طرح کی باتیں کرتا ہوا ملے گا، صرف اس کی لینگویج الگ ہوگی۔ جیسے ڈاکٹر اپنی ٹرمینالوجیز یوز کرتے ہیں ان کے، اور جی انجینئر اپنی ٹیکنالوجی کے ورڈز یوز کرتے ہیں، لیکن بات دونوں کی زندگی میں ایک ہی طریقے سے زندگی کو وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ تو طبع مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھا، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام۔ اور وہی اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اب یہ جو افیون، یہ جو جس بھی طریقے سے یہ سمجھ لیں کہ یہ کہیں تو وہ جی پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں، کہیں جی کووڈ کی ویکسینز کے ذریعے سے جو ہے وہ انسانوں کی آبادیوں کو ظاہر ہے غلام بنایا، اس کے باوجود بھی انہوں نے دیکھا، وہ جیسے وہ فلم ہے بلنک ٹوائز، کہ وہ اس کو پرفیوم کے ذریعے یا وہ کوئی ڈراپس اس کی زبان پہ ڈالا، کہ جس سے، یعنی جیسے ہمارے ہاں وہ پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں، تو اسی طرح سے اس مووی میں بھی دکھایا کہ اس طرح کے کچھ ڈراپس دیے گئے، مگر اس کے باوجود بھی اس کی یادداشت کام کر رہی تھی، اس کے باوجود بھی وہ جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا تھا، وہ افیون کام نہیں کیا اس لڑکی پر۔ تو ایسے ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، بہت سی چیزیں جو ہم نے کل ذکر کی تھی ان کو میں یہاں ذکر نہیں کر رہی، لیکن بہت سی جو نئی چیزیں، یعنی اور ہزاروں کام ہیں جو پیچھے سے ہمارے اوپر ہو رہے ہیں، کہ کوئی ایک چھلنی میں سے نکل بھی گیا تو دوسری چھلنی میں آ کے پھنسے گا، دوسری سے نکل گیا تو تیسری سے پھنسے گا۔
یہ جو سارا ابھی ہم آپ کی بچت کا فلسفہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آگے آپ نے اگر زندہ رہنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو میکسیمم، یعنی اس میں تو کوئی بگ ڈیل نہیں ہے کہ آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں رہتے رہیں، اور ایک دن کوئی گیس، کوئی بم یا کوئی بیماری آ کے آپ کو اللہ کے پاس لے جائے گی، اور چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ شہادت کی موت ہوگی، تو یہ تو اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کی شخصیت میں، یعنی آپ جاگ رہے ہیں، آپ میں جو یہاں پہ خوئے غلامی جس کو کہا گیا، آپ وہ غلام نہیں ہیں، تو پھر تو آپ آخری سانس تک کوشش کریں گے کہ میں جیوں، اور میں ایک اچھی زندگی جیوں، اور میں ایک جو میکسیمم، جو میری اللہ نے جتنی زندگی لکھی ہے انسان نے اتنا ہی جینا ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ ساری اسباب کی دنیا ہے، اس میں انسان کی محنت، اس کا سبب دیکھا جاتا ہے کہ اس نے اس زندگی کے لیے کیا محنت کی۔ تو قوالی کے بھی نتیجے میں بھی انسان پہ حال آتے ہیں، انسان وہ جو حال جن پہ چڑھے ہوتے ہیں انہیں ہم دیکھتے ہیں نا کہ انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا ان کا دوپٹہ کہاں ہے، حال ان پہ جب چڑھتے ہیں ان کی حالت کیا ہے، لوگ انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس پہ حال چڑھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کوئی افیون کھلا دی ہے تو وہ آج ہمارے ہاں جو علم کلام کی بحثوں میں پھنسا دیا لوگوں کو، اور یہی بحثیں ہیں کہ آپ کہیں جاتے ہیں، فرض کریں قرآن سیکھنے آپ گئے، یقیناً آپ سب جو لوگ سن رہے ہیں یہ سب زندگی میں کہیں نہ کہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی جو عقیدے کی بات یا کوئی فلسفے کی بات، کہیں نہ کہیں مذہبی طور پر چیزیں، یعنی دین سیکھنے کہیں نہ کہیں انسان گیا ہوگا۔ آج کے زمانے میں چلیں ویڈیوز کے ذریعے یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، یہ کیا ہوگا انسان نے۔ تو یہ جو انسان نے یہ کیا ہوگا تو وہاں پہ جا کے زیادہ تر کیا ہوتا ہے، وہ آپ پہلے ہی ہفتے میں تو وہ آپ کو ایسی بحثوں میں الجھاتے ہیں کہ جی یوں کر کے سجدہ کرنا اور یوں کر کے رکوع بس یہ بحثیں کر کے ایسا یہ بھی علم کلام کی بحثیں ہیں کہ انسانوں کے ایمانیات پہ بحث نہ ہو، ان کو ایمانیات نہ سکھایا جائے، انہیں اللہ کا بندہ نہ بنایا جائے۔ سب سے پہلی تو انسان کے اوپر محنت یہی ہونی چاہیے کہ ایک دفعہ اس کو اللہ کا بندہ بنا دیا جائے، اور اس کو یہ بتا دیا جائے کہ قرآن اس سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ خود ہی اپنے آپ کو رگڑتا رہے گا، مانجتا رہے گا۔ لیکن جب اولین دن سے آپ کو یہ ٹیکنیک، تو بس آپ انسان جہاں جاتا ہے وہ یہی کام کرتا ہے۔ تو ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ جی وہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی بحثیں ہمارے ہاں پھر ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں بول سکتا، سن کے بڑی حیرت ہوگی لوگوں کو۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں بول سکتا تو وہ کہیں گے کہ اچھا پھر تو وہ قادر مطلق نہیں ہے، علی کل شیء قدیر نہیں ہے۔ اچھا جی اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ دوسرے بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا؟ سبحان اللہ۔ حضرت مریم جو ہیں وہ کنواری رہی، یہ آیا صوفیہ میں بحثیں ہوتی رہی ہیں، جب یہ سب ہمارے یہاں نہیں، یہ پوری دنیا میں ہی جہاں جہاں بھی مذہب تھا اور جہاں جہاں بھی ان کا رشتہ اللہ کی ذات کے ساتھ تھا، وہاں سب جگہ یہ ہوا ہے۔ وہاں پہ بھی ان کے بڑے بڑے جو مذہبی پیشوا بیٹھ کر ان باتوں پہ بحث کرتے رہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد کنواری رہیں، اور ان کے قریب ہی کہیں جو ہیں لوگ مدد مانگتے رہے ان سے کہ جی ہماری مدد کی جائے۔ تو انسانوں کو کس میں، ان بحثوں میں پھنسایا ہوا ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ تو یہ حج ہوتے رہیں گے، نمازیں پڑھیں گے، یہ ہنگامے رہیں گے، جی بڑے بڑے پکے مسلمان ہیں یہ۔ حج کا طریقہ ان سے سنو تو ایسا لگے گا کہ او ہو بس اس سے اچھا حج تو آج سے پہلے کسی نے کیا نہیں ہے۔ وہ ایسے واقعات وہاں پہ بتائیں گے کہ آج دنیا میں پہلا انسان حج کر کے نہیں گیا تھا جو اللہ کا مہمان بنا، اور ہر طرف سے معجزات کا ظہور ہو رہا تھا۔ تو یہ پوری کہانیاں وہ آ کے مجلسوں میں سنا رہے ہوتے ہیں۔ اور مومن کی جو تیغ بے نیام، پوری دنیا میں لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے، لوگوں کو نہیں پتا، جیسے کسی زمانے میں جب ہم نے بھی اسی ایک زمانہ تھا، کتنا لوگوں نے میرے اوپر جو ہے وہ غصہ دکھایا، لوگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تو چھوڑ کے گئے ہمیں جو پڑھنے آتے تھے کہ جی عمران خان کو برا کہہ دیا، وہ جس دن کچھ اس کا نام لے لیتے تھے، اب تو لوگ برداشت کر لیتے۔ وہ پچھلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ جس وقت لوگ سنتے تھے اور وہ اس کے جو چاہنے والے ایسے تھے کہ وہ اسی وقت وہ مجھے لمبا چوڑا میسج، اور ابھی پچھلے ہفتے بھی میں نے بتایا کہ ابھی میں نے اس کے خلاف نہیں، میں نے ڈاکٹر سار احمد کا کوئی کلپ جو ہے وہ اپنے اسٹیٹس پہ لگایا ہوا تھا جس میں غلطی سے نام آ گیا
ابلیس کے جو رسول ہوتے ہیں ان کا، تو بس پھر تو وہ ایک بہن ہے ان کی جو غصہ تھا، تو وہ ہم سننا پڑتا ہے ہم کو کہ ہم کیا کریں۔ تو اب بس اسی میں رکھو، اور یہ جو ہے وہ مومن جو ہے بس ایمان اسی کا نام ہے۔ تو آج تو ہم اس طرح نہیں بول سکتے بھائی کس کی نو امیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید ہے، جہاد اس دور میں مرد مسلمہ پر حرام، یہ اس دور میں۔ تو اب آج کے زمانے میں کیا ہے کہ اس دور میں کوئی جہاد کا نام نہ لے، کوئی قتال کا نام نہ لے۔ سورہ توبہ کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کے اوپر تو ایسا شور مچتا ہے، اور جی ریڈیکل اسلام آج تو ویسٹ میں اس طرح سے کر کر کے، اور اس کا سب سے زیادہ اثر بیچارے مردوں پر ہوا کہ انہیں باہر جانا ہے، جابیں کرنی ہیں۔ اب ان ملٹی نیشنل کمپنیوں میں آئی ٹی کے جی بڑے بتائیں گے، ہم آئی ٹی کے جی وہ ہیں، پروگرامر ہیں، پروگرامر اینالسٹ ہیں، کئی مینیجر ہیں، کئی سی ای او ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اور وہ جی لگے گا کہ جنت کی کوئی گدی ہے جو بیچاروں کو مل گئی ہے اور وہ نہ چھن جائے ان سے، تو وہ وہاں تو بیچارے وہ اپنا منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ اسلام اتنی کوئی بے غیرتی والی چیز ہے۔ تو یہ جہاد بہاد تو بہت دور کی بات ہے، وہاں تو ان کو یہ شرم آتی ہے کہ ان کے سامنے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کے ماننے والے ہیں۔ تو وہاں تو آفیسز میں جانے کے لیے وہ داڑیاں اپنی، اب تو جو داڑیاں آج کل مردوں نے رکھی ہیں تو فیشن کی داڑیاں ہیں، یعنی وہ والی داڑیاں نہیں ہیں، آج تو وہ ہر فلمی اداکار جو ہے وہ داڑھی، اور ہر ڈرامے کا جو اداکار ہے وہ داڑھی، یہ وہ والی داڑیاں نہیں ہیں جو شریعت صاحب سے مطالبہ کرتی ہے۔ تو وہ تو جی کلین شیو جب تک نہیں ہوگا اور وہ ٹریکٹر اس کے ہونٹوں کے اوپر سے نہیں گزرے گا، تو وہ چاہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی بد شکل لگتا ہو، وہ کوئی ہجڑا خسرا لگتا ہو، لیکن وہ اس سسٹم کے اندر اس کو رہنا ہے، تو اس سسٹم کے اندر تو اس سسٹم کی ضرورت ہے۔ اور اس سسٹم میں یہ سنت والی داڑھی رکھ لی اس نے، اور سنت کے حساب سے اس نے کوئی اور کام کر لیا، یعنی وہاں تو وہ کانٹے چھری ہی، جب وہ لنچز پہ ڈنرز پہ جاتے ہیں آفیسز میں، یہ بھی کھیل ہوتا ہے، تو وہاں جس طرح رکھا ہوتا ہے کھانے والا جو یوٹینسل ہوتا ہے وہ الٹے ہاتھ کی طرف رکھا ہوتا ہے، سیدھے ہاتھ میں چھری ہوتی ہے کاٹنے کے لیے، تو وہ جو ہے وہ بیچارہ الٹے ہاتھ سے کھائے گا۔ یعنی اب پورا سسٹم آپ کو جو ہے وہ کس چیز کی طرف ترغیب دے رہا ہوتا ہے، اس چیز کی طرف ترغیب دے رہا ہوتا ہے کہ بس جو بھی کچھ آپ کا تھا وہ ختم ہوا، اب آپ کچھ بھی نہیں ہے، اب تو بس جو بھی ہے یہ آپ نے بس اب اسی سسٹم کی، تو یہ غلامی جو ہے یہ ہمیں یہاں تک لائی کہ جہاد وہاد تو بہت دور کی بات، ہمارے ہاں تو پاکستان میں صرف کہ میں تو یہ کینیڈا امریکہ کی میں کیا بات کروں، پاکستان میں یہ حال ہے کہ وہ ایک پولیس والے کے سامنے آپ اسلام کا نام نہیں لے سکتے، وہ کہتا ہے بھائی یہ اسلام یہ ہٹاؤ یہاں سے، وہ جو ہم نے پچھلے جو اس میں پڑھا تھا۔ تو یہ ہمارا آج کا حال ہے۔ تو ہم اب اگلے مشیر کی جو ہے وہ کارستانی جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک نے اپنی پوری وہ کہانی بتائی کہ دیکھو ہم نے کیسا غلام بنا کے رکھا ہے ان کو۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے مرد بھی غلام اور ہماری عورتیں بھی غلام۔ اس غلامی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، اور میرا گھر میری مرضی، اور میرا مال میری مرضی۔ تو وہ اب یہ اس طرف کو سب ہمارے مرد و عورت بچے بچیاں سب اس طرف نکل چکے ہیں۔ اچھا جی آگے اب جو ہے اب دوسرا مشیر کچھ گفتگو کرے گا، اور اس کی گفتگو میں اب ملٹیپل ڈائلاگز آئیں گے، لیکن ابھی تو دوسرے مشیر کی گفتگو ہے اس کو ہم لے کے چلیں گے۔ اچھا یہ درس جو ہے میں کوشش کیا کروں گی کہ 30 منٹس ٹو 40 منٹس کے اندر اندر اس کو ختم کر لیا جائے۔ تو آج میں بس دوسرے مشیر کی جو گفتگو ہے اس کو رکھوں گی، اور پھر اس کے بعد جو سمجھ لیں کہ مزید جو ڈائلاگ ہے وہ اس کو ہم کل دیکھیں گے، تاکہ ویڈیو بہت لمبی نہ ہو۔ جو لوگ سنیں گے، رمضان میں تو ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہمیں 30 دن میں، یا اس دفعہ ہم نے 40-41 دنوں میں قرآن ختم کیا، کہ اس کو ختم کرنا مجبوری ہوتی ہے، اس لیے ہم وہ ایک محنت کرتے ہیں کہ اس کو ختم کریں۔ لیکن یہ کہ اس وقت تو ہماری کوئی ایسی مجبوری نہیں، تو بس اتنا ہم ٹائم دیں کہ جتنے میں ہم نے کل پھر بات کرنی ہے تو ہم پھر انشاءاللہ اس گفتگو کو جاری رکھیں۔ اچھا جی اب یہ جو دوسرا مشیر ہے وہ اپنی آ کے کارستانی بتا رہا ہے
اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خیر ہے سلطانی یہ جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ اب وہ اس سے اس طرح سے بات کر رہا ہے کہ جیسے وہ جو پہلا مشیر تھا وہ اس کو نہیں بتا رہا کہ یہ سب ٹھیک ہے، اب یہ جو غلامی تھی یہ سب جو تھا یہ ہوتے ہوتے آج جو ہے، آج ہم نے جو اس کا جو نتیجہ نکلا، اور ہم نے جو مزید جو آج ماڈرن ٹیکنیکس ہمارے لیے استعمال کی گئیں، یہ جو سلطان جمہور پوری ہر ایک جو ہے وہ ایک ہی وہ بادشاہت پوری دنیا پر ہے۔ اگر دیکھا جائے تو وہ جو ایک فرض کریں جیسے ابھی جیو پالیٹکس پہ ہم بات کریں تو ابھی یہ جو سیکنڈ راؤنڈ ہونے جا رہا ہے، اور اب لگ تو یہ رہا ہے کہ جی وہ ٹرمپ کی یہ جی دھواں دھار اس کے میسیجز آ رہے ہیں، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی بڑ بولا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی پاگل ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ایڈیٹ ہے، سب لوگوں کو کیا پتا۔ ہمیں تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے، اسموک اسکرین۔ تو یہ جو اصل میں جیو پالیٹکس یہ ایک انتہائی پیچیدہ عمل ہے، اور یہاں جو بھی دکھایا جاتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی، اور جو وہ حقیقت ہوتی ہے اسے عوام کی نظروں سے چھپا کے رکھا جاتا ہے، اور سمجھ لیں کہ وہ اس کے لیے ایک اسموک اسکرین تخلیق کی جاتی ہے کہ یوں کر کے خبر دیں گے اور یوں یہ سامنے بتانے کے لیے ہوتا ہے، اور پیچھے جو ہے ہر چیز پہلے سے پلان ہوتی ہے، ہر چیز پہلے سے طے کر دی گئی ہوتی ہے کہ یہ کیا کام کس طرح ہوگا۔ یعنی یہ پہلے سے طے ہے کہ جی آج یہ سیکنڈ راؤنڈ، پہلا راؤنڈ فیل ہوگا، یہ ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے نا کہ یہ شاید یہ سب کچھ ابھی ہونے جا رہا ہے، نہیں نہیں، یہ پہلے سے پلان تھا، اور اس میں چاہے ایران ہی کیوں نہ ہو، چاہے امریکہ ہو یا ایران ہو، ایران کے بھی جو اتنے اسٹرانگ قسم کے بیانات آ رہے ہیں جس کو سن کے امریکہ کو بھی آگ لگنی چاہیے، لیکن وہ پھر وہ بالکل بھیگی بلی بن کے دوبارہ آ جاتا ہے۔ تو یہ سب لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے پہلے سے طے ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ میں امید یہ کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بات طے پائے گی، جبھی اس کی اس قدر تیاری ہو رہی ہے، اور غالباً ابھی تک جے ڈی وینس بھی نہیں آئے ہیں، اور آج یا کل میں سب کے، اور پھر اخیر میں ٹرمپ نے آنا ہے اس دفعہ۔ تو میں نے کل بھی اس کی کال بتایا تھا کہ وہ کتنی بے چین ہے آنے کے لیے، اور پاکستان میں وہ اس کے تو ٹروتھ سوشل پہ تو کچھ بڑے مزاحیہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، لوگوں کے سامنے رکھو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ میمز ہیں، وہ میمز نہیں ہوتی، وہ بڑی اس سے جو ہے وہ پاکستانیوں کو اس وقت اپنے ساتھ انوالو کیا ہوا ہے اس نے، کہ جس میں وہ جی نہاری اور پائے کی بھی گفتگو چل رہی ہے، اور وہ جو ایک پاکستان میں ٹرمپ کے کا جو ایک ڈپلیکیٹ ہے، وہ پتہ نہیں کوئی چیز بیچ کلفی ولفی بیچتا ہے، کیا بیچتا ہے، تو وائٹ ہاؤس میں باقاعدہ ٹرمپ نے اس کی جو وہ ویڈیو ہے، وہ چھوٹا سا کوئی کلپ ہے، وہ چلوایا ہے اسکرین پر لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ جی یہ دیکھو ہمیں کتنا یہ، تو یہ سارا کیا ہے، یہ سارا ابھی پاکستان آنے سے پہلے اپنی جو یعنی اس وقت بھی ٹرمپ جو ہے وہ چاہے جو کچھ کر رہا ہے، 30% جو وہاں کے جو ووٹس ہیں ابھی بھی اس کے، ابھی تک لوگ اس سے منتشر نہیں ہوئے ہیں، یہ سارے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، یہ سب پلان چیزیں ہوتی ہیں۔ اور لیکن یہ جو سلطانی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم نے دیکھا کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ سب ایک ہی جو ہیں وہ بادشاہ کو سب کے سب اس کے جو ہیں غلام بن کے زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں، اور کوئی اس سے باہر نہیں نکلتا۔ تو وہ اسے کہہ رہا ہے کہ تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ تو یہ سب کچھ پلانڈ ہوتا ہے، ہم آپ بس بیٹھ کر خبریں دیکھ کر، ہاں یہ بڑے مزیدار بات ہوتی ہے کہ ہمیں یہ تو پتا ہوتا ہے کہ ہونا کیا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ ہوگا کیسے۔ جیسے کہ کوئی خواب دیکھتا ہے، تو میں اور آپ جب کوئی سچا خواب دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں یہ تو بتا دیا جاتا ہے کہ اب یہ ہونا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اب اس ہونے تک ہم کیسے اپنی اس تقدیر تک چل کے جائیں گے۔ وہ بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ نے زندگی میں کبھی یہ ایکسپیرینسز کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں۔ میں تو میرے لیے تو اپنی زندگی میں سب سے مزیدار جو ٹاپک ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا چاہے کوئی خواب دیکھا ہو، خواب کے نتیجے میں کوئی علم حاصل ہوا ہو، یا
کوئی استخارہ کر کے کوئی علم حاصل ہوا ہو تو اس کو اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اب یہ ہوگا کیسے، کیونکہ دنیا کی زندگی میں جو ہمارے پاس اسباب کی دنیا، اس میں تو لگتا ہے کہ یہ ہونے کو نہیں ہے، تو وہ ہوگا کیسے؟ تو بالکل اسی طرح یہ طے ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہونا ہے، اور یہی وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جو دور بینا رکھتے ہیں، جن کی نظر ذرا عقابی ہوتی ہے، جیسے ڈاکٹر سار احمد، وہ پیشن گوئیاں کر گئے، تو پیشن گوئیاں کہاں سے کرنی ہے؟ وہ صرف دنیا کی صبح شام دیکھ کر اور لوگوں کے طور طریقے دیکھ کر بتا رہے ہیں کہ یہ ہونا ہے۔ یا جیسے میں نے کچھ آپ کو پروٹوکولز کتابوں کا بتایا کہ ان میں لکھی ہوئی ہیں یہ باتیں، کوئی ایک کتاب نہیں ہے، ہزارہا کتابیں ہیں ایسی کہ جن میں لکھا ہے کہ ہونا کیا ہے۔ اب ہونا کیا ہے اور ہوگا کیسے، اس کے درمیان ہم وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ سارے راؤنڈز ہو رہے ہیں، ادھر سے راؤنڈ ہو رہا ہے، ادھر سے اس نے یہ کیا، ادھر سے یہاں یہ فیل ہو گیا، لوگ کہتے ہیں ہائے ابھی ہمارے جو ہیں شیئرز نیچے گئے۔ تو ابھی بھی ٹرمپ لوگوں کو قائل کیا کر رہا ہے کہ میں دیکھو کتنا میں نے نیکی کتنا اچھا کام کیا ہے۔ آج بھی اس نے جو ایک ٹویٹ کی ہے کہ بھئی وہ لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اتنی میں نے مہنگائی کو کم کیا، اتنا میں نے دنیا میں یہ فائدہ لایا، یہ فائدہ لایا۔ خیر آگے چلتے ہیں، تو خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ تو اسے یہ کہہ رہا ہے کہ تجھے نہیں پتا، اور میں جانتا ہوں کہ یہ جو ام، ام، دنیا ہے، یہ اس میں آج جو ہم نے نئے نئے جو لوگوں کے لیے آزمائشیں یا فتنے تیار کیے ہیں تجھے نہیں پتا۔ تو آگے کہتا ہے کہ اب وہ جو پہلا مشیر ہے اس نے بیچ میں انٹرپشن کی ہے، اس کو جو وہ کہہ رہا ہے اس کی بات کو اس نے انٹرپٹ کیا ہے، اور کہتا ہے کہ مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر۔ یعنی پہلے تو اس نے ایک کی ہے کہ ہاں بات تو تمہاری صحیح ہے، لیکن وہ پھر آگے سے اسے سمجھا رہا ہے کہ میری جو جہاں بینی ہے وہ مجھے یہ بتاتی ہے کہ جو ملوکیت ہے، بادشاہت، تو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر، یعنی اس سے کیا خطرہ ہمیں، جو کوئی جو ہے یہ جتنی بھی بادشاہتیں ہیں اس سے ہمیں کیا خطرہ، ہمارا تو نظام کیونکہ وہ تو ڈیپ سٹیٹ ہے، اور اس ڈیپ سٹیٹ میں ان کی جو ساری کی ساری بادشاہت ہے وہ تو کسی کو نظر ہی نہیں آتی، اور وہاں ہوتے ہیں فیصلے تقدیروں کے، اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس جو کمپنیاں، آپ کے پاس تو جو چھوٹی سی اس کا یونٹ ہے وہ تو یہی ہوگا نا کہ آپ کے جو کوئی کہیں کسی ریئل اسٹیٹ میں آپ نے پیسہ لگایا ہوگا، آپ کے پاس جو بھی بچت ہے، یا جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں وہ آپ نے کہیں سے لیا ہوگا، یا آپ نے کوئی اپنے کوئی اور ایسٹس بنائے ہوں گے، کوئی گولڈ کی صورت میں ہوگا، کچھ نہیں تو ڈیلی بیسس پہ جو زندگی گزارنے کے لیے کہیں انسان کام کرتا ہوگا، وہاں سے لاتا ہوگا اور اپنے ایکسپنسز پہ خرچہ کرتا ہوگا۔ وہ کسی پرچون کی دکان سے آپ کھانا پینا لے کر آتے ہیں، کسی گوشت کی دکان سے آپ گوشت لاتے ہیں، کپڑے والے کی دکان سے کپڑا لاتے ہیں، یہ تو ضروریات، تو یہ سب جو ہیں یہ تو یونٹس ہیں، یہ جا کے کہاں پہ، یہ کس سمندر میں یہ ساری جو ہیں وہ اپنی جو انکمز ہیں جا کے پہنچاتی ہیں، وہ وہی ڈیپ سٹیٹ کے وہی جو بڑے بڑے بینکرز ہیں، اور وہی راڈ چائلڈ اور یہ اس طرح کی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں کہ جو پھر قرضے دیتی ہیں، اور وہ ہوتے ہوتے سب کچھ وہیں پہنچ جاتا ہے جو اصل اس کی۔ تو جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے جو وہ یہاں کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہم نے کیا کیا، وہ جو بادشاہت تھی کسی زمانے میں، اس کو آج جمہوریت، یعنی وہ گندگی جو ایک بادشاہ کے کندھوں پہ ہوتی تھی، آج تولا تولا ماشا ماشا ہر انسان کے پاس اس کی ووٹ کی شکل میں اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اب ہم ووٹ دیتے ہیں، اب ہم رائٹ رکھتے ہیں عمران خان کو پسند کرنے کا، اب ہم بیٹھے ہیں کہ جی آجا سجن آجا، وہ کچھ اس طرح کے گانے ہیں، وہ جس کو دیکھو وہ یہی بس گا رہا ہے کہ وہ بس آ جائے کسی طرح سے باہر۔ تو جب آدم یعنی پہلے وہ اسے پتہ ہی نہیں تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو جب آدم، وہی جو میں نے ابھی کہا تھا کہ جب اس کے اندر
یہ کانشیس ایک تو ہوتا ہے انسان کو، تو یہ کانشیس کا ہونا تو جانوروں میں بھی ہے کچھ نہ کچھ درجے میں، لیکن خود شناسی، خود شناس و خود نگر، سیلف کانشیسنس، جب وہ اپنے حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کو دوسروں کے حقوق کا بھی پتہ چلتا ہے، ان کے ساتھ اپنے حقوق کا موازنہ کرتا ہے۔ تو جب یہ آدم اس جگہ پہنچ گیا کہ اس میں خود شناسی آ گئی، تو پھر اب وہ، ورنہ تو انہیں جمہوریت کا ایک لبادہ دیا تھا کہ بس جمہوریت جو ہے وہ نیلم پری ہے، اسی کو سب پکڑ لو اور بس ایک جمہوری نظام لانے کے لیے سب جو ہیں وہ محنت کرو، اور اس کے لیے اپنے ہی ملک کے، اپنی ہی فوج کے دشمن ہو جاؤ اور اپنے ہی فوجیوں کے دشمن ہو جاؤ اور اپنے ہی ملک کو تباہ و برباد کرو۔ انڈیا کے ساتھ مل کے آج ہمارے ہاں جو زیادہ تر، وہ کہتے ہیں کہ کچھ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ اللہ، یہ جو سال ہے 2026، یہ پرجنگ کا سال ہے، اس میں جو ہے وہ وائٹ اینڈ بلیک الگ الگ ہو رہا ہے، اور اس میں بس وہ ایک فتنہ اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا عمران خان کی صورت میں، اور بس اب جو لوگ اس کے ساتھ جڑے ہیں وہ کیا ہیں، وہ اپنے، وہ گیو اپ نہیں کرنا چاہتے۔ ایک انسان کا جو سب سے بڑا جو اس نے کہا تھا ایڈلر نے کہ جی انسان کا سب سے بڑا جو موٹو ہوتا ہے جس کے لیے وہ جیتا ہے اپنی زندگی، وہ ارج ٹو ڈومینیٹ ہے۔ تو وہ، اور پھر ان کو مستقل مزاجی کے ساتھ ایسے جو ہیں وہ پوڈ کاسٹ اور ایسے لوگ جو ہیں نیوز کاسٹرز، وہ ان کو پیچھے نہیں جانے دیتے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جی ان کی فالوئنگ کم ہو رہی ہے، لوگ ذرا کمی کی طرف، وہ اور زیادہ ان کو مزید ایسے بیانیے دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان کو بغیر کسی، تو ان کی ساری کی ساری جو بلڈنگ ہے وہ ہیٹ سپیچ پر ہے، یعنی دوسروں کو برا کہنا، ان کے اندر عیب تلاش کرنا، نیگیٹو تھنکنگ کرنا، اور جبکہ دوسری طرف اسلام ہمیں ہر چیز میں کس چیز کی، پازیٹیو تھنکنگ کی، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کرنا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ جو حکومت اس وقت ہے وہ حکومت کوئی آئیڈیل حکومت ہے۔ ظاہر ہے اس آئیڈیل حکومت کے لیے تو ابھی کتنے سال درکار ہیں۔ پاکستان جس طرح پیچھے سے جو اس کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے، تو یہ ہونا صرف حکومتوں نے نہیں کیا، حکومتوں سے پہلے جب یہ تقسیم ہوئی ہے پاکستان اور ہندوستان کی، تو اسی وقت سے یہ ان کے ساتھ انہوں نے جو سسٹم ہمیں دیا، وہ سسٹم ہی ایسا ہمیں دے کر گئے کہ ہمارے اندر یہ کمی رہے ہمیشہ، اور ہماری جو اسٹیٹ ہے اس کو پیچھے کسی ڈیپ اسٹیٹ سے کنٹرول کیا جائے۔ اور یہ ظاہر ہے، سب کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اللہ کے نام پر بنایا گیا ہے، اور اس کی آگے جا کے اسٹریٹجک جو ویلیو ہے وہ کیا ہونے والی ہے، ورنہ صرف اس بات کے لیے کہ اسلام کے نام پر ہے ٹرمپ اس کی تعریفیں کر رہا ہے، نہیں۔ چائنا کو اس کی ضرورت ہے، نہیں۔ سعودیہ کو اس کی ضرورت ہے، نہیں۔ قطر کو اس کی، یعنی ساری دنیا جمع ہو گئی ہے اور سب کو ضرورت ہے پاکستان کی۔ کچھ تو ہمیں آنکھیں کھول کے اللہ کے منصوبے کو پڑھنا چاہیے، اور جب یہ نظر آئے کہ اللہ کسی کی دیوار بنانا چاہ رہا ہے، چاہے اس کا اپنا کوئی بھی کمال نہیں ہے، تو اپنی کم از کم زبانوں کو بند رکھنا چاہیے اس کے خلاف بولنے سے، کہ یہاں تو اب اللہ، اس کے حق میں اللہ کا فیصلہ ہے، ورنہ یہ تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ یعنی اس وقت جو بلاکس بن رہے ہیں جغرافیکلی، ان میں ایک طرف رشیا ہے اور ایک طرف آج تو خبر ہے کہ رشیا نے اٹیک کیا ہے غالباً اسرائیل پر، کافی بڑا اٹیک ہے۔ تو رشیا اب آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آ رہا ہے، تو اب رشیا دوسری طرف ہے، اسرائیل، امریکہ، انڈیا، اور انڈیا جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ اسٹریٹجک سمجھ لیں پارٹنر ہے، لیکن پاکستان جو ہے اس کی سب سے اچھی جو ہے اس وقت سب کو ضرورت ہے پاکستان کی۔ تو یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر اور شر دونوں طاقتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جمع کر دیا ہے، اور وہ کسی اور بات پہ جمع ہو نہ ہو، اس بات پہ جمع ہو گئے کہ پاکستان جو ہے وہ سب کے لیے ایک اتحادی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو ویل اینڈ گڈ، یہ ہم سب کے لیے بہت اچھا ہے کہ ہم جو، اب یہ وہ بات ہے کہ ہم 2 سال پہلے کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے اوپر جانا ہے، جائے گا کیسے یہ ہمیں نہیں پتا تھا۔ اب ہم وہ تقدیر کے چھوٹے چھوٹے جو بلاکس اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ کے جو ہیں اس کو مضبوط کر رہے ہیں، وہ نظر آ رہے ہیں کہ اچھا جی ابھی تک تو سعودیہ نے فنڈنگ کی، اب جی قطر آ گیا ہے سامنے۔ اب آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ پوری دنیا میں اب کچھ نہیں تو خبروں میں
جی پاکستان کی جو ہے وہ ایک نام کہ کبھی تو پاکستان آتا تھا خودکش بمباری ہو رہی ہے، یا جی پاکستان میں کسی نے حضرت عیسیٰ کے خلاف کر دیا ہے کہ تو جی اس کو نکالا ایسی خبروں میں آتا تھا، ایک نیگیٹو اسلاموفوبیا کریٹ کیا گیا تھا پاکستان کے نام پہ۔ وہ دیوار جو ہے بس جو آتا تھا توڑ کے چلا جاتا تھا۔ تو لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دیوار کو کھڑا کیا جا رہا ہے، اور وہ ظاہر ہے ہمیں وہ ہاتھ تو نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے خیر کا، تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے۔ تو جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، تو یہ جب انسان کے اندر سیلف کانشیسنس آ گئی، تو اس کے بعد شیطان کے منصوبے اور زیادہ جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ چالاکی اور 420 کے ساتھ انہوں نے کام کرنا شروع کیا کہ اس کو جاگنے نہیں دینا۔ اس کو کیا کرنا ہے، ان کو ایلن ماسک جیسے لوگوں کو کھڑا کیا گیا کہ جی یہ وہ سمجھا رہا ہے کہ جی ان کی جو کیا کرو، ان کو جی ایک نیورا لنک کر کے ان کے دماغ میں ان کو تو ہم یہ بتائیں گے کہ بھئی تمہارا دماغ زیادہ تیز ہو جائے گا، تم زیادہ اچھے طریقے سے سوچو گے، یہ جو تم ابھی بھول جاتے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ او ہو میری یادداشت بڑی کمزور، وہ سب یادداشت کا کھیل کیا ہوتا ہے؟ وہ غذا ہوتی ہے۔ آپ چیزیں ایسی آپ کو کھلائی پلائی جا رہی ہیں جس سے آپ کا دماغ جو ہے سن رہتا ہے، اور سن رہنے کی، اور آپ بھی اپنے طور پر محنت نہیں کرتے، دوسری طرف سے جادو کے ذریعے یہ کام کروایا جا رہا ہوتا ہے کہ انسانوں کے اندر کاہلی سستی پیدا کی جا رہی ہوتی ہے۔ انسان اپنی صحت کا خیال رکھے، اور وہی جو باتیں ہم بار بار ذکر کرتے ہیں۔ تو کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ یہی وہی باتیں ہیں جو ابھی ہم نے کر لی، کہ یہ جو ہمیں فرنٹ ہینڈ پر جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور اصل میں پیچھے جو حقیقت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، اور جو پیچھے جو حقیقت وہی اصل ہوتی ہے۔ اصل جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ بہت جو ہے غور سے چھوٹے چھوٹے واقعات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کسی سے بھی ایسی محبت نہیں رکھتے کہ اس کے لیے نکل کے وہ کسی دیوار کو گرا دیں گے، کسی جی اپنے جو تاریخی ہماری چیزیں ہیں ان کو منہدم کر دیں گے کہ جی اگر یہ نہیں آیا، جیسے وہ ٹرمپ کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ جب وہ اسے پچھلی دفعہ اسے وہ ہارا، حالانکہ یہ تو کبھی نہیں ہوا ویسٹ کے اندر، کہ وہاں پہ تو جمہوریت کی جو شکل تھی، لوگوں کو جمہوریت اسی لیے تو پسند آئی تھی کہ جی جن ویسٹرن کنٹریز میں دیکھو جو جیتتا ہے وہ بڑے آرام سے اپنی جیت کو قبول کر لیتا ہے، جو ہارتا ہے وہ بڑے آرام سے دوسرے سے جا کے ہاتھ ملاتا ہے۔ یہ تو تاریخ میں بھی پہلی دفعہ ہوا کہ ٹرمپ کے جو ماننے والے تھے جاننے، وہ وائٹ ہاؤس میں گھس کے انہوں نے جو تخریب کاری کی ہے، تو جب وہاں ایک دفعہ نقشہ آپ کو دکھا دیا گیا تو پھر ہمارے ہاں بھی یہ کام بڑے آرام سے ہوا۔ تو یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ آگے کہتا ہے کہ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ تو یہی ہے اصل بادشاہت، تو جو دوسرے کی ہی کھیتی پر۔ اب ہمارے ہاں تو پورا ویسٹرن نظام کس چیز پہ بنا ہے، کہاں سے یہ جی ایسٹ انڈیا کمپنی کے بہانے آئے ہیں۔ ساری دولت ہندوستان کی گولڈ کی صورت میں جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب اپنے ملکوں میں، اور دوسری بھی پوری دنیا کی کہانی، عراق کی کہانی جی، سعودی عرب کی کہانی، دبئی کی کہانی، نظر تو آ رہا ہے کہ جی اب اس وقت اصل میں دیکھا جائے تو دبئی ان لوگوں سے تو خالی ہو گیا ہے جو ایلیٹس باہر سے آ کے وہاں آباد ہوئے تھے۔ اب وہ جو وہاں کے ہی آباد کار لوگ ہیں بیچارے قسم کے، وہ ہیں وہاں، ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل ٹھیک ہے۔ انہیں نہیں پتا کہ جی 2 سال کے لیے وہ جو غالباً برج خلیفہ ہے کیا ہے وہ بڑی سی عمارت جسے 2 سال کے لیے بند کر دیا گیا ہے، کہ اب یہاں پہ اسی طرح سے وہاں پہ اب وہ سارا جو ایلیٹ بزنس تھا وہ ختم ہے۔ تو دبئی تو اسی کی وجہ سے دبئی بنا تھا، ورنہ تو وہ کراچی سے بھی پیچھے تھا۔ کراچی کو پیچھے کیا گیا، دبئی کو آگے کیا گیا، پوری دنیا سے بزنس آیا، ایلیٹس آ گئے وہاں پہ جی، بس گئے، انہوں نے اپنے ریئل اسٹیٹ بنائے، اور ایسی زندگی وہاں پہ عام کی گئی کہ بھائی ہر کوئی دبئی جانا چاہتا تھا۔ وہ ہمارے یہاں کینیڈا میں ہی کیوں نہ رہتے ہو، وہ دبئی جانا چاہتے تھے کہ دبئی کے جو مزے ہیں وہ کینیڈا میں بھی نہیں ہیں۔ تو تو یہ والا حال تھا۔ تو وہاں پہ تو جو
نظام ہمارے سامنے آیا وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہی سب کچھ ختم ہونے کو ہے۔ ہم نے اس کا جو وہ دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے کہاں سے یہ ساری کی ساری جو ویلتھ آج ان کے ملکوں میں ہمیں نظر، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تو قدرتی طور پر ان کو کچھ نہیں دیا ہوا، اور قدرتی طور پر ساری جو مسلم جو ممالک جہاں جہاں ہیں، ساری کی ساری اور سارا کھیل اسی جو ہے ویلتھ کا کھیل ہے، وہی اکنامک ریزنز ہیں سب کے کہ جس کے لیے وہ جنگیں کرتے ہیں اور جنگیں کرواتے ہیں۔ تو وہی تو سلطان ہیں، وہ کون سا بادشاہ ہے جو اپنی ہی کھیتی میں بس کھیتی میں ہل بیل جوتتا رہے؟ تو اس کی یہ اس سے یہ کیا چیز ہے؟ چیز تو وہی ہوا نا کہ جو دوسرے کی جا کے اس پہ ڈنڈا گاڑے اور پھر اس کو اپنا کر کے دکھائے۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام؟ اب ہم نے دیکھ لیا نا، یہ جب اقبال نے لکھی تھی تو اس وقت تو ایک دور کی نظر تھی، لیکن آج ہم نے دیکھا اس جمہوری نظام کو کولیپس کرتے ہوئے کہ چہرہ روشن۔ باہر تو جی بڑی مورالٹی کی باتیں ہیں، سچ بولنے کی باتیں ہیں، آج اسکول جائیں اور اسکول میں پوچھیں کہ کوئی، میں خود اپنی گریڈ 8 کی بچی سے پوچھتی ہوں کہ جی اسکول میں کوئی ایک دفعہ بھی ایران کے بارے میں بات ہوئی؟ نہیں بھائی۔ ابھی غزہ میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں، بات ہوئی؟ نہیں بھائی۔ وہاں تو ان کے بارے میں یعنی اینٹی سیمیٹک آپ کو کہہ دیا جائے گا کہ آپ نے یہودی کے بارے میں کچھ کہا بھی تو چہرہ روشن، چہروں سے تو ایسے نظر آئیں گے کہ ایسے جی حق کے علمدار علمبردار لوگ، اور اندرون چنگیز سے تاریک تر۔ مگر اس کا اندر ان لوگوں کا دیکھو تو یہ کیا ہے، جیسے چنگیز خان نے وہ کھوپڑیوں پر عمارتیں بنائی تھی، یہی ان سب کی کوشش ہے کہ یہ بنائیں اور یہ بنائیں گے، ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی سے ساری دنیا ڈرا رہی ہے مسلمانوں کو کہ نکلو یہاں سے اس سے پہلے کہ تمہاری کھوپڑیوں پر یہ بھی محل تعمیر کریں۔ یہیں تک رکھتے ہیں آج کی جو بحث ہے۔ کل جو تیسرا مشیر ہے، دوسرے مشیر جو ہے وہ بس اس کا ایک ہی شعر ہمارے سامنے آیا، آج جو پڑھے اشعار ان کے اوپر کل بھی کچھ گفتگو ضرور کریں گے۔ تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔